بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سورہ النساء کی آیت نمبر 74، 75، 76 کا ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں اہل ایمان کا بیان ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں آخرت کی زندگی پر لگی ہوئی ہیں اور وہ آخرت کی خاطر دنیا کی زندگی قربان کرنے کو تیار ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا چاہیے اور اس میں دنیوی نفع ہرگز خیال نہ کریں، بلکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا، دین اسلام کی سربلندی اور حق کا بول بالا ہونا چاہیے۔ جب اس نیت سے کوئی جہاد کرے گا تو وہ شہید ہو جائے یا بچ کر آ جائے، دونوں صورت میں بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم اجر کا مستحق ہو جائے گا۔ تو دوستو، آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو۔ حالانکہ دوسری طرف مسلمان مرد، عورت اور بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ رب عالمین کے برگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بستی کے ظالم سے نجات فرمائے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ تو جب مسلمان مظلوم ہیں اور تم ان کو بچانے کا طاقت رکھتے ہو تو کیوں ان کی مدد نہیں اٹھاتے؟ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح 76 میں آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: ایمان والو، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے، کیونکہ تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے: اے ہمارے رب، تو نے آپ پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کر دی؟ اے حبیب، تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک ڈھاکے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ شان نزول یوں ہے کہ مشرکین مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت عزائیں دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے اور بہت اذیتیں دی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ابھی ہاتھ روک کر رکھو اور ابھی صرف نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے متعلق فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جس سے شروع اسلام میں مکہ مکرمہ میں کہا گیا کہ ابھی جہاد سے اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر جب مدینہ منورہ میں ان پر جہاد فرض کیا گیا تو وہ اس وقت طبی خوف کا شکار ہو گئے، جو انسانی فطرت ہے، اور حالت یہ تھی کہ ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اسے بھی کچھ زیادہ ہی خوفزدہ تر، کہنے لگے: اے ہمارے رب، اللہ تعالیٰ، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا، اعتراض کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے ان کا ایک سوال پر توجہ نہ فرما کیا گیا، بلکہ تسلی بخش جواب عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، فنا ہونے والا ہے، کیونکہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت تیار کی گئی ہے اور وہی ان کے لیے بہتر ہے، لہذا جہاد میں خوشی سے شرکت کیا کرو۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن، حدیث، تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔